بل احیا بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیا ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تجھے خبر نہیں۔ آقا کا فرمان ان اللہ حرم تأکل اجساد الانبیاء فنبت اللہ حج برسول۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے۔ اس سے میرا عقیدہ ہے میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سنو، میری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے رہے خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے رہے، جاؤ ایک مرے ہوئے ملے کے قبر کھود لو، اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو معاف کرنا۔ ان کی جتنے بھی بڑے بڑے ملا گزرے تھے سبھی کی کفن کھود لو، اگر کفن میں مل جائے تو معاف کرنا۔ اور اگر بات کرو اہل سنت و جماعت کی تو کفن کھودنے کی بات نہیں، بلکہ ایک زمانہ میں دیکھا، دنیا میں دیکھا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن بریلی کے سزین پر رکھا گیا، اسے مہک نہیں، بدبو نہیں تھی، جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے مجھ سے عنبر کی خوشبو نظر آتی تھی۔ دیوانوں نے یہ پوچھا یہ کن کا جنازہ آتا ہے تو غیب سے آواز آئی یہ کسی اور کا جنازہ نہیں بلکہ امام محمد رضا کے پوتے کا جنازہ تھا۔ بے شک بے شک۔ جب آپ حضور تاج شریعت کی زندگی کا مطالعہ چشم عام انصاف سے کیجیے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ حضور تاج شریعت کا ہر ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرتا تھا، ان کا ہر ایک کام عشق مصطفیٰ میں گزرتا تھا۔ اگر حضور تاج شریعت نے کسی کو کافر کہا تو عشق مصطفیٰ میں، اگر کسی سے دشمنی رکھی تو عشق مصطفیٰ میں، اگر نماز ادا کی تو عشق مصطفیٰ میں، روزے رکھا تو عشق مصطفیٰ میں، حج کیے تو عشق مصطفیٰ میں، قلم اٹھایا تو عشق مصطفیٰ میں، فتاوی قلم اٹھایا تو عشق مصطفیٰ میں، فتاوی تاج شریعت لکھا، فتاوی تاج شریعت لکھا تو عشق مصطفیٰ میں، خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق مصطفیٰ میں، خانہ کعبہ کی حج کیا تو عشق مصطفیٰ میں، خانہ کعبہ کا حج کیے تو عشق مصطفیٰ میں، اپنے دل میں جو خانہ کعبہ کا حج کیا تو عشق مصطفیٰ میں، اپنے دل میں جو چراغ روشن جلایا تو عشق مصطفیٰ میں۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا دین لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دین لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔